سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبی الامین الحنین العطوف الکریم. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بڑے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے ہمارے اس درس کا عنوان ہے کہ نوکروں کو نہ بھولو. ہمارے گھروں میں کام کرنے والے، ہماری دکانوں میں کام کرنے والے، ہماری فیکٹریوں میں کام کرنے والے، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور اس کے بارے میں بھی اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ ہمارا اتنا انوکھا مذہب ہے جو ہر جگہ ہماری رہنمائی فرماتا ہے. یعنی آپ سوچیے کہ دکان میں نوکروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، مکان میں ہمارے یہاں خادمہ آتی ہے یا خادم آتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، وہ ہمارا مذہب بتاتا ہے. کوئی ایسا مذہب ہو جو اتنی زیادہ گائیڈ لائنز اس کے پاس ہو تو بتائیے کہ خادموں کا کیا حق ہے. جبکہ کہیں بھی آپ جائیں گے تو خادموں کو تو کوئی گنتا ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات احادیث میں جو موجود ہے وہ سننے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کبھی نہیں بلایا. لوگوں نے اگرچہ بلا دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کو اگنور نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور تم نے ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں دیا ہے اللہ کی نعمت اس میں تمہیں آزمائے. یہ خوبصورتی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت اللہ کی نعمت ہے، جاہ و حشم یہ اللہ کی نعمت ہے، مرتبہ اللہ کی نعمت ہے. تو یہ ملنے کے بعد آپ نے گھمنڈ کیا، دوسروں کو چھوٹا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، یا اس کے برعکس آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے لگے. اس لیے ہم نے آزمایا. تو اب کسی کو مالداری اگر ملی ہے تو وہ آزمائش میں ہے، کوئی اگر خوبصورت ہے تو وہ آزمائش میں ہے، کوئی اگر بڑے مرتبے کو فائز ہے تو وہ بہت بڑی آزمائش میں ہے. تو یہ ساری آزمائش ہے. نعمت جب ملتی ہے بندے کو تو وہ اس کے لیے آزمائش کا سبب بنتی ہے. پھر فرمایا ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارا رب عذاب کرنے میں دیر نہیں لگاتا، بہت جلدی عذاب ہوتا ہے. جب بندے پر ٹوٹ پڑتا ہے اس کا عذاب تو پھر وہ دیر نہیں کرتا. وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. آیت کریمہ کا پہلا دیکھیے ان ربک سریع العقاب، عذاب کرنے میں، عذاب دینے میں دیر نہیں کرتا، جلدی عذاب کرتا ہے. اور آگے فرمایا وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. دونوں کس قدر ضد لگ رہی ہے کہ وہاں پر سریع العقاب ہے اور یہاں غفور الرحیم ہے. تو اللہ کریم ہے، جب بندے پہ کرم فرماتا ہے تو اس کے کرم کا کوئی مثال نہیں لا سکتا. اور جب وہ عذاب دینے پہ آئے تو کوئی یہ نہ سوچے کہ کیا عذاب دے گا، ابھی تک تو میں نے اتنا گناہ کیا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں نے بہت ظلم کیا ہے چھوٹوں پر، مجھے کچھ نہیں ہوگا. سریع العقاب ہے، وہ فوراً بھی تم سے حساب لے سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خادمہ تھی، حدیث میں لفظ آیا کہ وہ کالی تھی، بلیک تھی. وہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے یہاں معاشرے میں گوروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے بنسبت کالوں کے.
تو یہ بھی ایک ہمارے یہاں معاملہ ہے کہ کالے جو ہے کمتر سمجھے جاتے ہیں، گورے بہت برتر سمجھے جاتے ہیں. تو وہ کالی سی خادمہ تھی اور مسجد نبوی میں جھاڑو لگاتی تھی، صفائی کرتی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے معاملے کو بہت اہم نہیں سمجھا. اس کو لیا، کفنایا اور دفنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن آتے ہیں تو پہلے تلاش کرتے کہ وہ خادمہ کہاں ہے. آج وہ خادمہ نہیں دکھ رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ باس کو خیال ہو اپنے خادم کا. اپنے کام کے وقت خیال آئے یہ کوئی باس نہیں ہے، بلکہ اس وقت خیال آئے کہ آخر دکھ کیوں نہیں رہی ہے، یا اپنا خادم دکھ کیوں نہیں رہا ہے، کیا وجہ ہے، اور دکھ بھی رہا ہے تو پریشان کیوں ہے. یہ ساری چیزوں کو جو ٹٹولتا ہے اصل میں وہ مالدار ہوتا ہے، اصل میں وہ مالک ہوتا ہے، اصل میں وہ برتر ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خادمہ نظر نہیں آ رہی. اصحاب نے عرض کیا رسول اللہ اس کا کل انتقال ہو گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او آذنتمونی، مجھے خبر بھی نہیں کہ تم نے دفنا دیا. اب مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. بتایا کہ قبر فلاں جگہ ہے. جب قبر پتہ چل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اس کی قبر میں جنازہ پڑھا. نماز جنازہ آپ نے ادا کی اس کی قبر پر. شوافی کے نزدیک ایسا ہے کہ جو دفنا بھی دیا جائے تب بھی اس کی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں تو جنازہ ہو تب ہی پڑھ سکتے ہیں. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی رہا کہ نماز جنازہ آپ نے اس کی پڑھی. اور پھر فرمایا بھی کہ یہاں جتنے اہل قبر تھے ان کی قبریں ظلمت سے اور اندھیری سے بھری ہوئی تھی. جب میں نے نماز پڑھی ہے تو منور ہو گئی. تو جب سوچئے کہ جو نبی زندگی میں اپنے ماننے والوں کا، اپنے خادموں کا اتنا خیال رکھتا ہو، ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا خیال رکھ رہے ہیں. اور کیسا خیال رکھ رہے ہیں. اور زندگی میں تو سب خیال رکھ بھی سکتے ہیں، ہماری طاقت ہے، لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی کام آ سکتے ہیں تو میرے نبی ہے. مرنے کے بعد جو کام آئے ہماری قبروں کو منور کرے تو وہ میرے نبی کا خاصہ ہے. بہرحال یہ آج کا جو موضوع ہے کہ ہم اپنے خادموں اور نوکروں کو اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں. اگر ہم اس کا خیال رکھتے ہیں تو ہمارے کیا فوائد ہیں، اور اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے تو ہمارے لیے کیا نقصانات ہیں، وہ ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے یہاں جو معاملات ہے زیادہ تر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب کسی کا فنرل ہوتا ہے، کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر جاہو حشم والا ہے، مالدار ہے، تو پہلی فرصت میں پہنچ جاتے ہیں. کام دھندہ چھوڑ کر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی فیمس آدمی چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر بہت فیمس نہ ہو، بہت مرتبے والا نہ ہو تو ہم اس پر اتنا دھیان دیتے نہیں ہیں. ابن الجوزی بیان کرتے ہیں ایک واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ چیف جسٹس، اس وقت کا جو چیف جسٹس تھا قاضی القضات، اس کی خادمہ کا انتقال ہوا. اس کی خادمہ کا جب انتقال ہوا تو پورا کا پورا محلہ پہنچ گیا. اور صرف ایسے نہیں کہ نارمل لوگ پہنچ گئے، سب آیان لوگ پہنچے، یعنی اچھے عالی قدر لوگ پہنچے، مالدار لوگ جو معاشرے میں جن کا مقام ہے، ایسے لوگ ان کے ہاں پہنچے. کس کے لیے؟ کس کے جنازے میں؟ چیف جسٹس کی خادمہ کے جنازے میں. صرف اس لیے کہ چیف جسٹس کو یہ باور کرا سکے، بتا سکے کہ ہم آپ کی خادمہ کا اتنا خیال رکھتے ہیں. اس کی واہواہی بٹورنے کے لیے ان لوگوں نے وہاں بھیڑ لگا دی اور جنازہ پڑھا. اس کے کچھ سال بعد اس چیف جسٹس کا انتقال ہوئے تو اس کے جنازے میں کوئی نہیں تھا. جو لوگ اس کی خادمہ کے جنازے میں آئے تھے وہ اس وقت نئے چیف جسٹس کو ویلکم کرنے گئے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ یہ جو چیف جسٹس ہے جس کا انتقال ہو گیا اب پھر رہا ہی نہیں. مرنے کے بعد اس کا کیا مطلب، یہ کیا اس کا خود کا فیصلہ کون ہے، ابھی ہمارا کیا فیصلہ کرے گا. یعنی دنیا اسی کو گنتی ہے جس کے اندر پاور ہے. لیکن اسلام بتاتا ہے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جنازے میں جانے کے حقوق ہے. اگر وہ مسلمان ہے، یہ حقوق مسلم میں سے ہے کہ جب تمہیں پتہ چل جائے تو تم جنازے میں جاؤ، اس کی نماز پڑھو، اور کوشش کرو کہ اسے دفنا کر بھی آؤ، کہ حقوق میں سے ہے مسلمان کے. لیکن ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ ہم نے جنازے کو بھی ایک رسم سمجھ لیا ہے
کہ رسم ہے، جانا تو ہے، اگرچہ وہاں جا کر ہنسیں گے، مذاق کریں گے اور بس شرکت کر لیں گے، جبکہ جنازہ پہلے جنازوں میں شرکت کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جاتے تھے تو روتے تھے، آنسو آتا تھا، اور لوگ کو احساس ہوتا تھا جنازے میں جانے کے بعد کہ یہ ہمارا ہم عمر تھا، ہمارا کلاس میٹ تھا. یہ ساری چیزیں دیکھ کر وہ سوچتے تھے کہ یار آج چلا گیا یہ. لیکن اب یہ احساسات جنازوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. لوگ وہاں بھی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ باتیں کرتے رہتے. احساس ختم ہو گیا. وہ آئے کیوں ہیں آپ سوچیں گے کہ پھر آئے کیوں ہیں؟ وہ اصل میں دوست کا بیٹا تھا، یا ہمارے بیٹے کا جو دوست تھا اس کے ابا تھے. اس طرح کی رشتہ داری نبھانے کے لیے آئی، جنازے سے کوئی عبرت لینے نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتا احدکم خادمہ بطعام، خادم کا کیا ہمارے نزدیک مقام ہے، مسلمانوں کے نزدیک وہ دیکھیے کہ جب کوئی تمہارا خادم تمہارے لیے کھانا لے کر آئے فَإِن لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ. تو فرمایا کہ جب وہ تمہارے لیے کھانا بنا کر لے کر آئے تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ. اور اگر نہیں کر سکتے، یہ فیملی ہے اور بھی دیگر لوگ ہیں، نہیں بٹھا سکتے اسے، اگر نہیں بٹھا سکتے تو 2 لقمہ 1 لقمہ اس کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈال دیا. کیوں؟ فرمایا وَلِيَ عِلَاجَهُ فَإِنَّهُ وَلِيَ عِلَاجَهُ، اس لیے کہ اسی نے کھانا تیار کیا ہے، اسی نے کھانا بنایا ہے. اور آج کے دور کے حساب سے دیکھا جائے تو کھانا تیار تو نہیں کیا ہے، لیکن ہوٹل میں کھڑے ہو کر آپ کا آرڈر دیا اور کھانا پکا تو وہ دیکھتا رہا ہے. جو کھانا بنایا ہو، اس کی خوشبو سونگھ لی ہو، تو اس کے دل میں چکھنے کا تو ارادہ ہوگا کہ کچھ ہمیں بھی اس سے اس کا حصہ مل جائے. حضور نے فرمایا کہ اس نے کھانا تیار کیا ہے، اس کے مشام جاں معطر ہو گئی ہے اس کی خوشبو سے، اب اسے تھوڑا سی حصہ تمہیں دینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے حکم دیکھیے. یعنی اب آپ سوچئے کون اتنا سوچتا ہے، اور وہ بھی نبی ہو کر، اور اتنے عظیم نبی ہو کر اللہ نے بادشاہت بھی دی، اور اس کے بعد خادموں کی اس طرح بھی فیلنگ کو سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ کھانا بنا کر لایا ہے تو اس نے کھانا بناتے وقت اس کا ٹیسٹ محسوس کیا ہوگا خوشبو کے ذریعے. اب اگر اس کو آپ نہیں دو گے تو نا امید ہو جائے گا. تو یہ انسانیت ہے کہ آپ اس میں سے کچھ 1 سے 2 لقمہ اس کو دو. کتنی بڑی بات ہے. یعنی پہلے تو اس کو کہنا ہے کہ بیٹھ جاؤ ساتھ میں، تو وہ ظاہر سی بات ہے نہیں بیٹھے گا. ارے نہیں سر آپ کھائیے. تو اب تمہارا حق ہے کہ اچھا تھوڑا یہ تھوڑا لے جاؤ، کھا لینا بیٹھ کر. کیونکہ وہ آنے کے بعد اپنی جب کیبن میں آ کر بیٹھے گا، اپنے روم میں آ کر بیٹھے گا، دوستوں سے یہ بولے گا کہ آج لایا تھا، زبردست خوشبو تھی. تو ہم اس کو اس لیے کھلا سکتے ہیں آج کے دور کے حساب سے کہ میں نہیں کھلایا تو میرا پیٹ دکھے گا، یہ ہماری تھنکنگ ہے. لیکن اس لیے نہیں کھلائیں گے کہ میرے نبی نے کہا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے. یعنی آج بھی ہمارا سوچ ہے نا دنیاوی اعتبار سے چلتی ہے کہ ہم کسی کی اگر غیبت کریں گے تو کوئی ہمیں روکنے کے لیے یہ کہے گا کہ یار آہستہ بولو، دیواروں کے کان ہوتے ہیں. لیکن کوئی یوں نہیں بولے گا کہ آہستہ مت بولو بلکہ غیبت کرو ہی مت. دائیں اور بائیں ہاں فرشتے ہوتے ہیں جو لکھتے ہیں، جبکہ یہ یقینی ہے. اس میں تو کوئی ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں مانو گے مسلمان نہیں رہو گے آپ. لیکن اس کے بجائے دیواروں کے کان ماننے کے لیے تیار ہے، فرشتوں کے ہاتھ میں قلم ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب تک سوچ ہماری دینی نہیں ہوگی تب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ دنیاوی سوچ کو چھوڑ کے دینی سوچ میں ہمیں آنا پڑے گا. دوسری حدیث میں ہے فرمایا لقیت ابا ذر وعلیہ حلہ وعلی غلامہ حلہ. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر سے ملاقات کی. میں نے جیسے ہی میں ملاقات کی تو میں حیرت زدہ رہ گیا کہ آپ کے اوپر ایک ڈریس تھا، خوبصورت ڈریس، اور آپ کے ساتھ جو غلام تھا اس کے اوپر بھی بہت اچھا ڈریس تھا. تو میں حیرت سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ خادم کو بھی آپ وہی دے جو آپ پہنے. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نے ایک غلام کو، ایک شخص کو برا بھلا کہہ دیا تھا. حضرت ابو ذر فرما رہے اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک کالی عورت کے بیٹے، اس طرح سے اس کی ماں کے حوالے سے اس سے کچھ بول دیا، یعنی اس کو چھوٹا سمجھتے ہوئے کہ کیا ہے، غلام تو ہے، اسی کیا اوقات ہے. جب میں نے یہ کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم ایسے انسان ہو جس میں آج بھی جاہلیت پائی جاتی ہے. ایام جاہلیت میں جو جاہلیت تھی وہ جاہلیت تم میں آج بھی پائی جاتی ہے. اور اس کے بعد حضور نے حکم دیا فمن کان اخوہ تحت یدہ، فرمایا کہ اخوانکم خولکم، تمہارے جو خادم ہے
وہ تمہارے دینی بھائی ہے. جو تمہارے خادم ہے اور ایمان والے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. فمن کان اخوہ تحت یدی، تو جس کا بھائی اس کے ماتحت ہو، اس کے انڈر میں ہو، فلیطعمہ مما یاکل، تو اسے چاہیے کہ جو کھا رہا ہے اس کو کھلائے. اگر اس کو بھائی سمجھتا ہے تو پہلے یہ بتائے کہ اسے بھائی سمجھنا ہے کہ نہیں سمجھنا ہے. بھائی مان لو گے تو کھلانے میں کوئی حرج ہی نہیں. وَلِيُلْبِسَهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اسے وہ پہنا ہے جو وہ خود پہنتا ہے. یہ حکم نہیں ہے، یہ مطلب جبری حکم نہیں ہے شریعت کی طرف سے، لیکن یہ کہا کہ اگر بھائی سمجھتے ہو تو تم کو یہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُم مَا يَغْلِبُهُم، اور جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے وہ کام ان کو مت دو. بہت سے ہمارے گھروں میں اور فیکٹریوں میں، دکانوں میں ایسے خادم ہوتے ہیں جوانی سے ہے، اب ان کی عمر جو ہے وہ 50 اور 60 کراس کر رہی ہے، تو اب ہمیں تھوڑا سی ان کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن اب چونکہ سیٹ کا تو انتقال ہو گیا ہے، سیٹ ریٹائرڈ ہو گئے، لڑکا آیا ہے وہ رعایت نہیں کر رہا ہے. پیسہ دیتے ہیں ہم، پگار دیتے ہیں تو کام تو لیں گے، چاہے 60 ہو جائے 70 ہو جائے. اس کے اوپر وہی بوجھ ڈالا جا رہا ہے جو اس کی جوانی 25 سال کی عمر میں ڈالا جا رہا تھا. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کی طاقت نہیں تو اس کو بوجھ مت ڈالو. لاکھ تم اس کو پگار دیتے ہو. اور یہ غلاموں کی بات کر رہا ہوں میں، ہم تو ہمارے غلام بھی نہیں ہے یہ، ہم نے تو ان کا وقت خریدا ہے، ہم نے انہیں نہیں خریدا ہے. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ان کی ہو رہی ہیں جن کو خرید لیا جاتا تھا، اسے جو چاہے کروا سکتے، تو ان کے بارے میں کہا. اور فرمایا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر کوئی ہے ہی نہیں، ایک ہی خادم ہے اور اس کو تم نے ایسا کام دے دیا کہ وہ جھیل نہیں سکتا، تو اب چاہیے کہ تم اس کی مدد کرو. اب کوئی چاول کی بوری اٹھانے کے لیے کسی سے کہہ دیا، 60 سال کا بوڑھا آدمی ہے، اب وہ کیسے اٹھائے گا؟ اب آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس میں ہاتھ بوٹ لگائیں اور اس کی مدد کریں. حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کنت اضرب غلاما لی بالصوت، فرما رہے کہ میرا ایک غلام تھا اور اس کو میں کوڑے مار رہا تھا، کوڑے لگا رہا تھا. تو میں نے اپنے پیچھے آواز سنی، اعلم ابا مسعود، میرے پیچھے آواز آ رہی تھی، اے ابو مسعود جان لو. جب میرے پیچھے آواز آئی تو میں سمجھ نہیں پایا چونکہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی. پھر وہ جب وہ آواز مجھ سے قریب ہوئی تو میں اس کی طرف ملتفت ہوا، متوجہ ہوا، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرما رہے اے علب ابا مسعود، ابو مسعود جان لو. اور حضور نے کیا فرمایا؟ بہت ہی زبردست بات. آپ نے فرمایا، صحابی فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا میرے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا. پھر حضور نے فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، ابو مسعود جتنا تمہیں اس غلام پہ پاور حاصل نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کو تم پر پاور حاصل ہے. یعنی تم اس کا جتنا بگاڑ نہیں سکتے، بنا نہیں سکتے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بنا ہوا بگاڑ سکتا ہے. اب تم اس پہ رحم کرو گے تو اللہ تم پر رحم کرے گا. ارحموا علی من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا. اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو پھر انہوں نے کہا، دو روایت ہیں، دو حدیثیں ہیں، دو سند سے مروی ہے. انہوں نے کہا میں نے کوڑا چھوڑ دیا، میں نے کہا آج کے بعد کسی غلام کو نہیں ماروں گا. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو آج سے آزاد ہے. اس غلام کو کہا، حضور نے آگ بھی سائڈ لی ہے، تم آج سے آزاد. دوسری حدیث میں ہے ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور اب خادم تو ہیں، نوکر تو ہم نے رکھے ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ کام نہیں کرتے یا کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. خاص پر رمضان کے مہینے میں تو غصہ بالکل اجازت مانگتا ہے کہ آپ اجازت دیں کہ میں نکلوں. اتنا غصہ بالکل ناک کے نوک پہ رہتا ہے. تو ایسے معاملات، ایسے دنوں میں خاص کر خادموں پہ آدمی کو چڑ آتی ہے، کچھ بات ہو گئی کہ آدمی یہ پڑ جاتا ہے. تو یہ آیت پوچھنے کے لیے حضور مطلب کیسے معاف کرے، کتنی بار ہم چھوڑ سکتے ہیں خادم کو، اس کے بعد مار سکتے ہیں. تو کہا کم نعفو عنی خادم، یا رسول اللہ ہم خادم کو کتنی مرتبہ معاف کر سکتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اسے معاف کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. 3 مرتبہ اس نے پوچھا کہ کتنی مرتبہ ہم خادم کو معاف کر سکتے ہیں، درگزر کر سکتے ہیں. چوتھی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، فی کل یوم 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ اسی غلطی معاف کر دو.
70 مطلب کیا ہوا؟ درگزر کر دو. کام کرنے والا ہے تو اس سے درگزر کر دو. کام ہی نہیں کرتا ہے اس کو ہٹا دو. لیکن اگر وہ کام کر رہا ہے تبھی تو آپ نے اسے رکھا ہے، نہیں کرتا تو آپ رکھتے ہی نہیں. جب آپ نے رکھا ہے تو اس کی غلطی کو بھی تھوڑا سی نظر انداز کرنے کی کوشش کریں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ جو اپنے سے نیچے ہوتے تھے، ان کا ایک معاملہ تھا، ایک زمانے میں ایسا تھا، پھر حضور کی تربیت کے بعد وہ بدلے. اپنے سے جو نیچے ہوتے تھے وہ بہت کمتر سمجھتے تھے انہیں، میں بہت اونچا ہوں، میں بہت بڑا ہوں، اس طرح کا معاملہ تھا ان کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دیکھا، یہ معاملہ ان کا دیکھا، تو تربیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بہت بڑی بات کہہ دی. کہا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. فرمایا سعد، تمہاری مدد کی جاتی ہے اور تمہیں رزق دیا جاتا ہے ان کی بدولت جو تم سے کم ہے، جو تمہارے خادم ہے، جو تم سے نیچے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں سے تمہیں رزق دیتا ہے اور تمہیں کامیابی دیتا ہے. ان کی بد دعا مت لو. یہ تو دعا کا کانسیپٹ ہو گیا. اس کا اگینسٹ کیا ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ اگر بد دعا لے لی کہیں نہیں بچے گا. تو انسان بڑے بڑے فیصلے لے سکتا ہے، خادموں کے معاملے میں بہت سوچ کر لے کہ پتہ نہیں کس رات بیٹھ کر یہ دعا کر دے یا بد دعا کر دے. تو دعا یہی کریں کہ دعا ہی کریں ہمارے لیے. کتنا بھی معاملہ ہو جائے، دکان بند کرنے کے ٹائم اس سے معافی مانگ لے، یار ہو گئی دن میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ غصے کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے، وہ تو آنا ہی ہے. لیکن جب بند کر رہے ہیں دکان، فیکٹری سے نکل رہے ہیں، تب اس کے دل کو، کیونکہ وہ پوری رات سو نہیں سکتا، وہ پریشان رہے گا. یا باس نے مجھ کو بول دیا، شاید نکال دے. کبھی اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل گیا تو کیا ہوگا ہمارا؟ جب اسی وجہ سے رزق ملتا ہے تو اس کی وجہ سے بند نہیں ہو سکتا. ظاہر سی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ایک صحابی رسول آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے پاس 1 دینار ہے، تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اپنے اوپر ہی خرچ کرو، اپنے اوپر بھی خرچ کرو تو صدقہ ہے. اس کے بعد فرمایا کہ حضور اور 1 دینار ہے. کہا کہ اپنی بیوی پر خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے. ہمارے یہاں صدقے کو اتنا گندا سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ دیکھیے آپ خود پہ کریں اور اپنی بیوی پہ صدقہ کریں، خرچ کر رہے تو وہ صدقہ ہی ہے. اس نے فرمایا حضور اور 1 دینار ہے. حضور نے فرمایا اپنے خادم پہ خرچ کر، اور اگر تمہارے پاس اور ہے تو تم بہتر جانتے ہو کس پر کرنا ہے. تو یہ درس دیا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات کا اہتمام کرتے ہیں، تو خود کا تو پہلے خیال کرے، اپنے بال بچوں کا خیال کرے، والدین کا سب سے پہلے خیال کرے. اس کے بعد اگر بچ رہتا ہے پیسہ تو آپ یقین مانیے آپ کے گھر میں کام کرنے والیاں وہ چاہیں تو بھیک مانگ سکتی ہیں. آپ کے آفس میں پینٹری میں کام کرنے والا وہ چاہے تو بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عزت نفس کو بچاتے ہوئے بھیک نہیں مانگ رہا. تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے کبھی بھیک مانگنے نہ دے. اب وہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اس کی مالی مدد کریں، اور اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں. ہمارے یہاں کام کرنے والی ہماری مدد کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ یقین مانیے سال میں 1 مرتبہ اسے آپ 1 جوڑا دیتے ہوں گے نا، وہ پورا سال اس کا انتظار کرتا ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کے 1 جوڑے سے یا 1000 روپے سے اس کی کتنی امیدیں جڑی ہوئی ہیں اور کتنی دعائیں اس کے زبان سے نکلے گی. تو ہر سال کچھ بڑھا کے دیں تاکہ اسے بھی ایسا لگے کہ ابھی پہلے کی عزت زیادہ ملا. تو جب زیادہ ملتا تو بندے کے دل سے دعا نکل جاتی ہے، اور یہی دعا ہر بندے کو دوسرے بندے سے مانگنی چاہیے. جو ہمارے یہاں رواج ہے نا کہ دعا میں یاد رکھنا، کچھ دے دیا اور دعا میں یاد رکھنا، کچھ نواز دیا پھر دعا میں یاد رکھنا. آپ ضرورت مند کو دیکھیے، اور جب ضرورت کے بعد اس کو آپ دیں گے نا، آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی کہ اس نے میری تکلیف میں میری مدد کی. مولا اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ ہمیشہ دینے والا ہاتھ اس کا بنانا، لینے والا ہاتھ مت بنانا. اور دعا و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم جو غربا، مساکین، ضرورت مندوں کی مدد کرتے ہیں، مولا کریم ان کے ہاتھ کو ہمیشہ دینے والا بنا. مولا کریم انہیں کسی کا دنیا میں محتاج نہ رکھ، صرف اپنا محتاج رکھ. مولا کریم ہم سب کے رزق میں برکتیں عطا فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو کچھ درس میں بیان ہوا مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما.